بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال تبارك وتعالى انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں ہم جنگ کے بدر کے میدان میں تھے، ہم اور آپ بدر کے میدان میں تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آسمان لال سرخ ہے، اور اس کے بعد فضا میں ایک عجیب قسم کا رعب ہے، سما ایسے بنا ہوا ہے کہ دیکھنے والے کے کلیجے منہ کو آ جائیں، انتہائی خطروں سے پر اور بڑا ہی بھیانک منظر تھا، اور لڑائی بڑی گھمسان کی تھی، خون ریز لڑائی کا آغاز ہو رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ مشرکین کی طرف سے 3 ایسے افراد آگے آئے، ان میں عتبہ، شیبہ اور ولید۔ عتبہ، شیبہ یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے، اور عتبہ کا لڑکا جس کا نام الولید تھا، یہ تینوں سامنے آئے۔ یہ تینوں سربراوردہ قریش تھے، یہ تینوں سرغنے تھے، بڑے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو ایک باغیچے میں اترے، تو باغیچے کا جو اونر تھا اس نے انگور کا ایک گچھا بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا تھا، اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ باغیچے کا مالک عتبہ بن ربیعہ تھا۔ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ 2 افراد اب جو سامنے ہیں وہ لوگ وہی باغیچے میں تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو عتبہ ہے اگر ان میں کسی میں خیر ہے تو عتبہ میں ہے، اور عتبہ کی رائے جیسے آپ نے سنی واپس جانے کی تھی، لیکن ابو جہل نے اپنی تکبری کی وجہ سے اتراتے ہوئے، کبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام مشرکین کو میدان میں کھینچ لایا۔ تو عتبہ بن ربیعہ شروع سے واپس جانے کے خیالات میں تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا نرمی یہ صاحب کے پاس تھی، لیکن چونکہ ابو جہل کی بات سن چکے تھے، میدان میں آ چکے تھے، اب مبازرت کا دعویٰ بھی دے دیے، تو یہ 2 اور ان کا لڑکا جس کا نام الولید تھا، یہ تینوں آگے آئے، اور تینوں نے دعوت دی مسلمانوں میں سے کہ 3 آگے آئے، آ کر مقابلہ کریں۔ تو سب سے پہلے جیسے آپ نے سنا معاذ، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے تلوار سونپ کر۔ اب ان کے دل میں رعب نہیں ہے، قریش کا ڈر نہیں ہے، اب میدان میں آ گئے، اب صرف بل پر بات چلے گی، قوت اور طاقت پر بات چلے گی، اب رعب اور دبدبہ نہیں چلے گا۔ 3 آگے آئے، لیکن عتبہ نے کہا کہ یہ 3 ہم پلہ نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں، مدینے سے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ یہ کاشکار ہم سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آخر ان کے اندر طاقت کہاں سے ہے کہ ہم سے لڑ سکے؟ تم جاؤ، جا کر ہمارے چچیرے بھائی کو بھیجو، بنو ہاشم سے لوگوں کو بھیجو، بنو مخزوم سے لوگوں کو بھیجو، بنو زہرا سے لوگوں کو بھیجو، جو ہمارے ہم پلہ ہیں، جو ہم ساتھ مل کر رہتے تھے مکے میں، جنہوں نے نیا دین قبول کر ہم لوگوں سے فراق اختیار کیا، ہم کو چھوڑ دیا، انہیں لائے، ان سے ہم نپٹنا چاہتے ہیں، ان کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو حکم دیا کہ واپس آ جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بن ابی طالب، علی رضی اللہ عنہ، اس وقت ان کی عمر بڑی
بڑھ سے بڑھ کر جو ہے 20 اور 21 کے آس پاس تھی. اس کے بعد حمزہ بن عبد المطلب کا نام لیا گیا، اور حمزہ پہلے سے تھے ادھر، انہوں نے اسود کو قتل کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. اور اس کے بعد عبیدہ بن حارث کو بلایا گیا، ان تینوں کو سامنے کھڑا کر دیا گیا. اب جب یہ لوگ آگے گئے تو عتبہ نے کہا کہ اب ہوگا صحیح مقابلہ، یہ لوگ ہم پلہ ہیں، انہی سے لڑائی ہونی چاہیے. اب اس طرف تین دونوں آمنے سامنے آ گئے. تو اس موقع کو تصویر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل کی، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ دو گروہ کے لوگ، یہ دو ٹولیاں، اس طرف تین، یہ دو اب میدان میں آمنے سامنے ہیں. اس میں سے ایک اللہ کی خوش ندی چاہتا ہے، دوسرا کبر اور تکبری چاہتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور علی بن ابی طالب زندگی بھر کہتے رہے خدا کی قسم یہ آیت میرے حمزہ اور عبیدہ بن حارث کے تعلق سے نازل ہوئی. اس میں جو دو گروہ کا ذکر ہے اس میں ایک گروہ میں میں تھا، اور آخری دم تک یہ کہتے رہے. اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی. عتبہ چھلانگ لگا کے سیدھے عبیدہ بن حارث پر اترا. عبیدہ بن حارثہ کافی عمر رسیدہ صحابی تھے. دونوں میں لڑائی ہوئی، انہوں نے مارا انہوں نے مارا، لڑائی چل رہی ہے. اب ادھر حمزہ کے مقابلے میں ربیعہ ہے. اب حمزہ پہلے سے پیاس میں تھے، اب جب ربیعہ آگے آیا ان کو کچھ اور نظر آتا ہی نہیں ہے. ایک ہی وار ختم ہو گیا آدمی، ایک ہی ایسے زوردار وار کیے، ایسی کاری ضرب لگائے کہ وہ تلوار لیے روکنا چاہتا تھا لیکن حمزہ کے وار کا زور برداشت نہیں کر سکا. حمزہ نے تلوار کو ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کو الگ کر دیا ایک ہی مار میں ڈھیر. اور اس کے بعد علی ایسے کرتب دکھائے، آگے پیچھے چھلانگ لگا کے ایسا وار کیے کمر پر کہ وہ آدمی ڈھیر ہو گیا. دونوں ایک وار پر خلاص، ایک طرف ولید ختم اور شیبہ ختم. اب عتبہ اور عبیدہ کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. عتبہ نے ایک ایسا وار کیا، عبیدہ صحابی کے گردن پر لگی اور وہ زخمی ہو کے گر پڑے. اب حمزہ اپنا کام ختم کر چکے تھے، ادھر سے ایسا چھلانگ لگائے اور عبیدہ کو ایسا ضرب لگایا، دوسرا ہی مار تھا، عبیدہ ادھر ڈھیر ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے 3 سردار قریش کے، بڑے بڑے 3 سردار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اب یہ 3 جیسے ہی مرنا تھا، قریش کے صفوں میں بھگدڑ مچ گئی. وہ لوگ پریشان ہو گئے، ان کے آنکھوں میں خون اتر آیا. بولے کہ عتبہ، شیبہ اور ولید یہ تو ہمارے عمدہ لڑنے والے ہیں، پہلی صف میں ٹھہر کر لڑنے والے ہیں. ان کو انہوں نے بچوں کی طرح مار دیا ہے، جیسے ہم بکری ذبح کرتے ہیں اس سے بدترین سلوک ہے. حمزہ نے تو 2 آدمیوں کو 2 وار میں ختم کر دیا. جب یہ منظر ان کے سامنے آیا تو ان کے اندر رو پڑ گیا. میرے دوست ڈر گئے، پیر ان کے اکھڑ گئے. اگر کسی بھی گروہ کے اندر لڑائی کے میدان میں رو پڑ جائے تو سب سے پہلے چیز ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں. پیر اکھڑ جاتے مطلب اب پیر کے اندر سبات تک بھی نہیں رہتی، اب پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. اگر کوئی گروہ میدان میں پیچھے ہٹنا چاہے یاد رکھ لیجیے اب سہار ہے. اسی لیے جنگ کے میدان میں اگر آپ 2 ہیں، آپ کے مقابلے میں 2000 بھی ہیں، یاد رکھ لیجیے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. آدمی اگر پیچھے ہٹ جائے تو معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں روب پڑ گیا، خوف طاری ہو گیا ہے، اب جو ڈر گیا سو مر گیا، اصول ہے. تو قریش کے اندر یہی ہوا، وہ لوگ ڈر گئے، ان کے پیر اکھڑ گئے. اور اسلام میں حکم آپ جانتے ہیں 7 بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے التولی یوم الزحف. جب آمنا سامنا ہو جائے، کفار کا مقابلہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، ایسی صورت میں پیچھے ہٹنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. میدان چھوڑ کر واپس بھاگ کر آنا یہ بڑے گناہوں میں سے، کیونکہ جب آدمی کا پیر اکھڑ جائے گا، اس کے دل میں روب پڑ جائے گا، یاد رکھ لیجئے وہ ضرور پیچھے ہٹ جائے گا اور بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا. اور اسلام نے کہا کہ میدان سے پیچھے بھاگ کر آنا یہ بڑے گناہوں میں سے. یعنی اسلام نے کہتا ہے کہ آپ ڈرو مت، آپ کے دل میں خوف طاری ہونا نہیں چاہیے اور اللہ کے لیے لڑتے رہو، اگرچہ کہ آپ ایک ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ آگے تبوک کی لڑائی میں دیکھیں گے مسلمانوں کی تعداد 3000 کی تھی، مقابلہ 2 لاکھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. 3000 کدھر ہے، 2 لاکھ لوگ کدھر ہیں. جب خالد بن ولید میدان میں ہے تو دیکھ رہے ہیں چونٹیوں کے مانند لوگ ہیں. جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں گورے چٹے رومی ہیں، پھیلے ہوئے ہیں اور سب زرہ پہنے ہوئے ہیں اور سب بہترین اسلحہ سے مسلح ہیں. اسی لیے خالد بن ولید نے ایک ایسا چکما کھیلا جس کی وجہ سے 3000 میں سے بہت بڑی تعداد کو بچا کر واپس لائے.
جس کے دل میں رو پڑ گیا یاد رکھ لیجئے اس کے پیر اکھڑ جائیں گے، اور جس کے پیر اکھڑ گئے وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اب اس پر مار پڑے گی تو پیٹ پر مار پڑے گی اور اسے کفار گاجر مولی کی طرح پیچھے سے کاٹیں گے۔ اور آپ نے پہلے سنا سعد بن معاذ نے کیا کہا کہ ہم میدان میں اترتے ہیں اللہ کے رسول، وار ہمارے آگے، ہم کو جو بھی زخمیں آتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اللہ کے رسول آپ پیٹ دیکھ لیجئے، پیٹ میں کوئی ایک وار بھی نہیں ہے، کوئی ایک زخم بھی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ میدان سے پیچھے پلٹ کر آنا، پیٹ دکھانا دشمنوں کو، یہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا میرے دوستو، قریش کے پیر اکھڑ گئے، وہ لوگ بگدھوڑے مچ گئے، اب سب گئے ابو جہل کے آس پاس، انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ اور کہا جاتا ہے ابو جہل تلواروں کے درمیان ایسے نظر آ رہا تھا جیسے جنگل میں ہرن جھاڑیوں کے درمیان نظر آتا ہے، یعنی بہت دور ہوتا ہے اور حاصل کرنے والے کے لیے کافی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس طریقے سے ابو جہل کے آس پاس پورے مشرکین جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد مشرکین نے حملہ کیا، جیسے آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر میں کہا کہ آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، جب تک وہ لوگ چھا نہیں جائیں گے آپ نہیں چھائیں گے، جب تک وہ لوگ نہیں ماریں گے آپ نہیں ماریں گے۔ اب مسلمانوں نے تین کو ختم کر دیا، اب اس کے بعد وہ لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، صرف ڈیفنس کر رہے ہیں، مارا جا رہا ہے روک رہے ہیں، پیچھے ڈھکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیچھے ہٹ نہیں رہے، انہیں دھکیل رہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر پر ٹہر کر دعا کر رہے تھے، لمبی دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی، اے محمد دیکھو جبرائیل آ رہے ہیں، ان کے ساتھ گھوڑے ہیں، ان کے ساتھ سفید چٹے گنجے ملائکہ ہیں جو سفید لباس میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دعا ختم کیے تو دیکھ رہے ہیں کہ ملائکہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِّي مُمَدِّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد آسمان سے ملائکہ کو اتار کر کرے گا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگوں یاد رکھو ہم نے بدر کی میدان میں تمہاری کھلی مدد کی، تمہیں ہم نے فتح مبین دیا، کھلی جیت دی، تمہارے دشمنوں کو ہم نے شکست دی، وہ لوگ ہار کر ذلیل ہو کر رسوا ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تمہاری تعداد 300 کے آس پاس تھی اور تمہارے دشمن 1000 سے زیادہ تھے، تمہارے پاس اسلحہ کم، تمہارے دشمنوں کے پاس اسلحہ زیادہ، تمہارے پاس گھوڑے صرف 2، تمہارے دشمنوں کے پاس انگنت گھوڑے، انگنت اونٹ، عمدہ سے عمدہ تلواریں، تلواروں کے مٹ سونے کے ہیں، جسے آدمی پکڑے تو ہاتھ سے تلوار چھوٹتا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کے گروہ میں دیکھیے آپ، اکثر بیشتر لوگوں کے پاس تلواریں نہیں ہیں، چھڑی لے کر آئے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہی میدان میں اتر گئے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اکثر اور بیشتر کی قسم پرسی کی حالت اتنی فقیری اتنی کہ پیروں میں چپل نہیں، پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں میرے دوستو، ایسی حالت میں میدان اترے اور اللہ تعالیٰ نے جیت دی۔ پہلا کاری ضرب پڑنے کے بعد ان لوگوں نے حملہ کیا اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے بعد جب ملائکہ نظر آئے اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاہت الوجوہ، یہ چہروں کو برباد کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی شدو، مطلب اب حملہ کرو، اب حملہ کرنے کا وقت ہے، ملائکہ آ چکے ہیں، اب حملہ کرنے کا موقع ہے۔ اب یہ اس کے انتظار میں کئی صحابہ کھڑے صرف ڈیفنس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ظالم مار رہا ہے، پھلٹا کے مارنے کا حکم نہیں ہے، تلوار چلا رہا ہے مجھ پر اور بھلٹا میں تلوار نہیں چلاؤ، بے تاب ہو رہے ہیں۔ اور پیچھے سے جیسے ہی حکم ہوا شدو، اب اس کے بعد ڈیفنس افنس میں بدل گیا، اب ایسی ضرب لگا رہے ہیں، اب ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار کے جسم سے خون فواروں کی طرح پھوٹ کر نکل رہا، ایسا ضرب۔ اور اس کے بعد ہوا ہے کہ ایک مسلم تلوار اٹھا کے مارنا چاہتا ہے، مارنے سے پہلے سر کٹ کے گر گیا، مارنے سے پہلے سر کٹ کے گر گیا، یعنی فرشتے مدد کو آئے میرے دوست، فرشتے آ گئے تھے۔ اب اس کے بعد جبرائیل جم کر جو ہے ان مشرکین کا جو ہے معاملہ کیا، اور جب لڑائی شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدو حکم دے دیا۔ لڑائی چل رہی تھی، ایک 2 صحابہ تھے، ایک کا نام عوف بن حارث، یہ صحابی سیدھے اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول حکم کیا ہے، کیسے جنت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے موقع پر جنت حاصل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا زرہ نکال دو، یہ جو لوہے کا زرہ ہے نکال دو، تلوار صرف لے کے کود جاؤ، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کنفرم ہے۔ اور صحابی زرہ نکالے، مشرکین کہتے ہیں دیکھ کر بولے کہ ہم زرہ پہن کر آئے ہیں،
زرہ پہن کر میدان میں، یہ صاحب زرہ نکال رہے ہیں، معاملہ ہی الٹا ہے، زرہ نکال کر پھینکے، اور جیسے زرہ دیکھے مشرکین کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد تلوار لے کے ایسا کاری ضرب لگائے کہ انگنت لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیا. اور اس طرف حمزہ ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک مشرک کو بعد میں قید کیا گیا، قید کر اسے لایا گیا. تو مشرک جب قید کر دیا گیا، اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارے درمیان ایک شتر مرغ کے لباس میں ایک صاحب تھے، شتر مرغ ایک مرغ کے لباس میں تھے جس میں فر ہوتا ہے، وہ لباس پہن کر ایک صاحب لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ صحابی جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. وہ آدمی کی مصیبت تھی پوری، اسی سے سب کچھ ہوا، اسی سے ہوا، صفوں کے صف اس نے الٹ دی. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھٹنوں کو کاٹتا چلا گیا. ہم سوچ ہی رہے تھے لیکن مار دیا. ہم آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس نے حملہ کر دیا. جنوں کی طرح چھلانگ لگا رہا تھا، شیروں کی طرح کود رہا تھا. اس آدمی نے ہمارے صفوں کو برباد کر دیا. یہ تمام مسائل کا وہی ریزن ہے، اسی وجہ سے سب کچھ ہوا. مشرکین بدکتا اور صحابی ہنستے ہوئے سن رہے تھے. اس طریقے سے میرے دوستو اس میدان میں حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کرتوت دکھائے، اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد ایک دوسرے صحابی ہے جن کا نام عمرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات سن کے میدان میں آ گئے، اب لڑ رہے ہیں. اے اللہ کے رسول کیا مرنے کے فوراً ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول میں جنت کی خوشبو سن رہا ہوں، مجھے جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، دل فریب مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ جو صحرا کی گھاٹیاں ہیں یہ ٹیلے نظر نہیں آ رہے. اللہ کے رسول مجھے خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے رسول مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤں گا یا پھر بیچ میں کچھ سوال جواب کوشچن آنسر سیشن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، یاد رکھ لو جیسے ہی تم کو قتل کر دیا جائے گا تمہارا بول زمین میں گرنے سے پہلے تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور شہیدوں کے لیے جنت میں ایک عظیم مرتبہ یہ ہے کہ ایسے پرندے ہوں گے جن کے پیٹ میں شہید بیٹھ کر اڑیں گے، اور یہ پرندے بڑی تیزی سے اڑیں گے اور اندر سے بیٹھ کے سارے جنت کا لطف اٹھا رہے ہوں گے. شہید کے لیے موت کی اذیت نہیں، شہید کے لیے قبر کی اذیت نہیں، شہید کے لیے پورے راستے آسان ہے، سیدھے جنت جاتا ہے سوا قرض دار کے. جس کے پاس قرض ہے اگرچہ کہ شہید ہو تب بھی اس کے معاملات کو روک دیا جائے گا، جب تک قرض ادا نہیں کیا جائے گا اسے ریلیز نہیں کیا جائے گا. تو یہ صحابی آ کر پوچھا اللہ کے رسول میں خوشبو سن رہا ہوں، کیا مرنے کے فوراً ساتھ ہی انٹری ہو جائے گی؟ آپ صاحب نے کہا کہ اے آدمی تو کیا سوال کر رہا ہے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں، تو مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلے جائے گا. یہ کہنا تھا. تھوڑی دیر کے لیے رکے، شاید ان کو بھوک لگ گئی، اپنے دامن میں سے کھجور اٹھائے، چاہتے تھے کہ کھجور کھائیں، لیکن کھجور جب قریب لے کر گئے بولے کہ کھجور کھاؤں، چابوں اور اس کی گٹلی تھوکوں، یہ لمبی مدت ہے، یہ لمبی مدت ہے، یہ مدت بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، ابھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. کھجور پھینکے، تلوار اٹھائے، میدان میں چھلانگ لگائے اور کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے. دیکھتے ہی دیکھتے کئی صفوں کو خون کے فواروں میں تبدیل کر دیا اور اس کے بعد شہید کر دیے گئے. یہ نظارے مشرکین دیکھ رہے ہیں، مشرکین جا رہے ہیں کچھ بات کر رہے اور واپس آ رہے ہیں تو برق کی تیزی ہے اور ایسے ٹوٹ پڑ رہے گویا کہ ان کو صرف کیا چاہیے؟ موت چاہیے. ہم لوگ جینے کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن یہ لوگ مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ مشرکین کو معلوم ہو گیا. تھوڑی لڑائی کے بعد مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، آس پاس کے لوگ سب بھاگے اور صحابہ ان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور بھیانک لڑائی چل رہی ہے. لیکن صرف ابو جہل کے آس پاس لوگ جمع ہیں اور ابو جہل ادھر ٹھہر کر للکار رہا ہے، کہہ رہا ہے اے لوگو ڈرو مت، تم جو اپنے پیر پیچھے کر چکے ہو لیکن یاد رکھو ہم دوبارہ ان پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ کاشتکار لوگ ہیں. دیکھیں تکبری، دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، چکنا چور کیا جا رہا ہے، سر اور پیر اڑا دیے جا رہے ہیں. ویسے صورت میں تکبری دیکھیے، کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ معمولی کاشتکار لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، کیا یہ لوگ تم کو مار دیں گے؟ اے لوگو ابھی جم جاؤ پھر حملہ کرو، ان کو ہم بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہیں. یہ کہنا تھا. دوسرے مشرکین ابو جہل کے آس پاس جمع ہو گئے اور سب مل کے آگے بڑھے لیکن مسلمان پھر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور ابو جہل اور اس کے آس پاس کے لوگ لڑتے رہے. اتنے میں ہوا ہے اکرمہ رضی اللہ عنہ بعد میں کہتے ہیں، جو اس وقت کافر تھے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصل میں لڑائی جیتنے والے مسلمان نہیں تھے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس چھڑی تھی،
ایک صاحب چھڑی لے کر مارتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ آدمی کا ہاتھ کٹ کر اڑ جائے؟ یہ ایک صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے تعاقب میں لگ گیا، مشرک دوڑتا ہوا بھاگا، اچانک اس کے جسم میں لرزہ طاری ہوا مشرک کے، اور اس کے بعد وہ دھام سے گر پڑا، اور مسلمان جب اس کا چہرہ ہٹا کر دیکھا تو اس کا چہرہ اجھوڑ دیا گیا ہے، ناک اور منہ ایک طرف کھینچ دیا گیا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ لوہے کا کوڑا برسایا گیا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کے چکنے چور ہو گئے۔ اس کے بعد عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے جنگ کے میدان میں گورے لوگوں کو دیکھا اور گورے لوگوں سے لڑائی ہوئی۔ یہ جو انصار تھے، مہاجرین تھے، وہ لڑ رہے تھے، لیکن اصل لڑائی گوروں سے ہوئی۔ ہم گھوڑے میں ہیں، لیکن گھوڑے کے نیچے سے ایک آدمی مارتا ہے، میرا گھوڑا بھی مر رہا ہے اور میں بھی منہ کے بل گرتا ہوں، مر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں جنگ کے بدر میں دیکھا کہ میں ایک آدمی کی تعاقب میں لگا، پیچھے سے بھاگ رہا تھا، لیکن میں اس کے قریب ہی جا رہا تھا کہ اتنے میں اس کا سر قلم ہو کے اڑنے لگا۔ ایسے کئی ایک واقعات ہوئے، اس لیے جب عباس بن عبد المطلب کو قید کر کر لایا گیا تو ایک صحابی جا کر بولے اللہ کے رسول میں نے عباس کو قید کیا ہے، میں عباس کو قید کیا ہوں، میں قید کرنے والا ہوں۔ تو عباس بن عبد المطلب اس وقت کفار کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول اس نے مجھے قید نہیں کیا، یہ صاحب قید کرنے والے نہیں، یہ تو صرف پکڑ کر آئے بس۔ قید کرنے والا ایک گورا آدمی تھا جو سفید صاف لباس میں تھا اور اونچا چڑنگا تھا، چٹا گورا تھا، اس نے مجھے قید کیا۔ یہ صاحب کے اندر کہاں دم تھی کہ مجھے قید کرتے؟ میں تو دیکھ ہی رہا تھا، لیکن چھلانگ لگا کہ وہ آدمی آیا، میرے ہاتھوں اور پیروں کو اس نے باندھ دیا۔ اور صحابی بولے کہ اللہ کے رسول میں نے قید کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ خاموش رہو، تمہاری مدد اللہ نے ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے سے کی۔ اس طریقے سے فرشتے اور میرے دوستوں کفار کے درمیان لڑی ہوئی۔ جو فرشتے آ رہے تھے میدان میں، جو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، آ کر کہا کہ بنو بکر تم پر حملہ نہیں کریں گے، یہ 101% گارنٹی دی، اور اس کے بعد کفار کو میدان میں لے کر آیا، اس امید سے آیا کہ آج محمد اور ان کے اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا، آج کے بعد توحید کی بات نہیں چلے گی، اس کے بعد شرک کا بول بالا ہوگا، بدعات اور خرافات عام ہوں گے۔ یہ سوچ کر سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور مشرکین کو ورغلایا، ابھارا، یہاں تک کہ میدان کی طرف کھینچ کر لایا۔ لیکن جب یہ ابلیس ملائکہ کو دیکھا تو اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔ بیچ میں ایک مشرک نے پکڑ کر کہا سراقہ کہاں بھاگ رہے ہو، لڑائی کے میدان سے بھاگنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو سراقہ بن مالک کی شکل تھی لیکن ابلیس تھا، اس نے وہ مشرک کو ایسا گھوسا مارا کہ وہ اڑ کر اس طرف گرا، اور اس کے بعد آگے بڑھا تو ابو جہل پیچھے سے آواز دیا کہ سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ تو سراقہ نے کہا کہ ابو جہل تو جاہل ہے، تجھے نہیں معلوم میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں میدان میں ادھر کچھ دوسرے معاملات ہو رہے ہیں، عام لڑائی کی طرح نہیں ہے، میں یہاں پر صریح اللہ کی مدد دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے پرانے دشمن جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں، اور ان کے ساتھ بہت بڑی گروپ ہے، اب سب جنگ پر پٹائی کر رہے ہیں۔ اب میں ایسے موقع پر ٹھہرتا نہیں ہوں، میری عادت ہے جی ایسے موقع پر مقابلہ کرنا میں نے کبھی بھی نہیں سیکھا ہے، میں لوگوں کو چھیڑتا ہوں، وسوسے ڈالتا ہوں، ان سے غلطیاں کرواتا ہوں، میدان میں اتر کے سینہ بسینہ چہرے میں چہرہ لڑنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آخر میں کہا کہ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہہ کے سراقہ بن مالک ابلیس بڑی تیزی سے صفوں سے نکلا اور سمندر کی طرف چلا گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے میرے دوست، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال کیا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے، دنیا چمکا کر دکھاتا ہے اور ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے۔ آپ صدقے کی سوچیں گے کہے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، دینے کی سوچو گے کہے گا کہ تجھے کون دے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا، کمزور بنائے گا، اور اس کے بعد کافر مروانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، وسوسے ڈالے گا بس۔ تو اللہ کہتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی غلطی میں پڑ گیا اور اللہ اب اسے پکڑنے والا ہے، فوراً برات کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ انی بریء منک، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، بس میں نے کروایا تھا، میں ہاتھ پکڑ کر قریب لے کر گیا، میں ہاتھ پکڑ کے فلاں غلطی کروایا، میں نے فلاں زمین ہڑپ کے پترم تمہارے گھر میں لا کے رکھا، تم نے ہڑپے ہے، تم نے ظلم کیا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے، میں تو صرف دعوت دی، میں نے جو ہے صرف چمکا کر دکھایا کہ دیکھو دنیا کتنی خوبصورت ہے، اور جب تم قریب آ جاتے ہو تو میرا طریقہ ہے کہ میں تم سے بری ہوں، تم کو جانتا ہی نہیں میں،
میں تم کو جانتا ہی نہیں، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، تم سے شرک کرواتا ہوں۔ شیطان یاد رکھ لیجئے مشرک نہیں ہے، ساری دنیا کو شرک کرواتا ہے، وہ بذات خود شرک نہیں کرتا، وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے سامنے شرک نہیں کرتا، سب سے شرک کرواتا ہے، سب سے بدعتیں کرواتا ہے، سب سے بے حیائی عیاشی فحاشی سب کرواتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو بہت بزرگ آدمی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی صفت کو ایک آیت میں بہترین انداز سے بیان کیا، اور جنگ کے میدان میں یہی ہوا، جب اس نے ملائکہ کو دیکھا اس کے پتے پانی ہو گئے اور اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، بڑی تیزی سے صفوں کو چیرتا ہوا سمندر کی طرف چلا گیا، اس کے بعد نظر نہیں آیا، اس کے بعد نظر نہیں آیا، سر پیٹا رہ گیا۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب توبے کی آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کی احادیث سنائی تو شیطان سر پیٹ کر رہ گیا اور یہ کہتا رہ گیا کہ میری اتنی سال کی محنت، اتنی محنت کیا، میں ایک آدمی کو گمراہ کیا، دل میں وسوسہ ڈالا، پریشان کیا، یہاں تک کہ غلطیاں کروائی، اور اس کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ کے معاف۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چند نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، سر پیٹ کر رہ گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں سے بڑے گناہ کروانا نہیں ہے، بڑے گناہ کرتے ہیں تو یہ لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، بلکہ چوکھٹ ہی نہیں ہے دروازے کی، صرف ایسے ہی کھلا ہے، آپ توبہ کیجئے سیدھا اندر آ جائے، ایسی رحمت ہے۔ تو کریں کیا؟ تو اس نے کہا کہ بدعت، یہ بدعت خرافات کروا لے۔ جو آدمی بدعت خرافات کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، الٹا سمجھتا ہے کہ میں حق میں ہوں۔ آپ 1000 آیتیں سنائیے، 1000 احادیث سنائیے، کہے گا کہ نہیں مجھے پورا معلوم ہے، میں حق میں ہوں، آپ غلط میں ہیں۔ بدعت کرنے والے کو توفیق نہیں ہوتی توبہ کرنے کی، تو اس نے بدعت اور خرافات کے حربے استعمال کیے، اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس طریقے سے میرے دوستو شیطان آیا اور شیطان ملائکہ کو دیکھ کر دوڑ کر چلا گیا۔ اب اس کے بعد ابو جہل، عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابو جہل کے آس پاس لوگ جمع تھے، لڑائی گھمسان کی چل رہی ہے، مشرکین کی ایک بہت بڑی تعداد پیٹ پھیر کر بھاگ گئی، قسم کھا کے چلے گئے کہ دوبارہ بدر نہیں آئیں گے، دوبارہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، قسم کھا کر میدان سے رفو چکر ہو گئے، روان دوا ہو گئے۔ لیکن ایک تعداد ابو جہل کے پاس کھڑی لڑ رہی ہے، تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 نوجوان آئے، ایک کا نام معاذ بن عمرو، دوسرے کا نام معوذ بن افرا، یہ 2 نوجوان آئے، دونوں میرے پیچھے کھڑ گئے، ایک آگے بڑھا، میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ کر رکھ کر کہا چچا جان آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کان دے دیا، تو معاذ بن عمرو نے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کا پتہ چاہیے، میں ابو جہل کو مارنا چاہتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہ گالیاں دیتا تھا، میرے رسول کے خلاف سازشیں کرتا تھا، میرے رسول کا صریح دشمن تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میری تلوار اس کے خون کی پیاسی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے یہ وجود ناپاک کو اس ہستی سے مٹا دوں، مجھے بتائے کہ کہاں ہے ابو جہل؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ٹھہر جائے، بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اتنے میں دوسرا نوجوان آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، گویا کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ابو جہل قتل کرے اور اپنی تلوار کو تیار رکھیں، ابو جہل ہی کو قتل کریں گے، کسی اور کو نہیں کریں گے۔ تو اتنے میں ابو جہل اپنے دستے سے باہر نکلا اور اٹر کر ٹکرا کر چلنے لگا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے کہا کہ دیکھو یہی ابو جہل ہے، جاؤ اس کے اس میں لگ جاؤ۔ تو عمر بن، جس کا نام جو ہے معاذ بن عمرو بن جموح تھا، وہ صحابی ایسے ٹوٹ پڑے اور ایسی کاری ضرب گردن پہ لگائی کہ ایک حصہ اس کا لٹکنے لگا۔ لیکن جب یہ ضرب لگا رہے تھے تو پیچھے اس وقت اکرمہ جو ابو جہل کے لڑکے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے اٹھے اور وہ معاذ بن عمرو کے پیچھے سے حملہ کیا، تو ان کا ہاتھ لٹک گیا، ان کا ایک ہاتھ نیچے لٹک گیا، صرف چمڑی کے بل بوتے پر لٹک رہا تھا۔ یہ صحابی الٹے ہاتھ میں تلوار لیے الٹے ہاتھ سے لڑتے رہے اور سارا دن لڑتے رہے، مشرکین کے صفوں کو درہم برہم کرتے رہے، ان کے صفوں کو خاک و خون میں لوٹا دیا، بڑی بھیانک ہے الٹے ہاتھ میں۔ لڑ لڑ کر جب تھک گئے اور اس کے بعد ایک کٹا ہوا ہاتھ ان کو ڈسٹرب کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے ہاتھ کو نیچے ڈالا، ہاتھ پر پیر رکھا، کھینچا، ہاتھ نیچے گرا اور ایک الٹا ہاتھ سے لڑتے رہے۔ لیکن ایک الٹا ہاتھ سے کب تک لڑتے رہیں گے؟ مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں قتل کر دیا۔
اس طریقے سے میرے دوست. اس کے بعد ایک دوسرے صحابی جن کا نام معوذ تھا، وہ جب دیکھے کہ اکرمہ نے ضرب لگا دیا، ابو جہل درد سے بدک رہا ہے، تو وہ آگے بڑھے اور بھیانک حملہ کیا. ایسا حملہ کیا کہ ابو جہل کے گھٹنے اڑ گئے، ایک پیر کٹ گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، اور اس کے بعد گردن کے رگ کٹ دیے گئے، جس کی وجہ سے خون فواروں کی طرح ابل کر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ابو جہل گر گیا. اس کے بعد یہ صحابی لڑتے رہے یہاں تک کہ دونوں اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے قتل کیا ابو جہل کو. دوسرے کہے اللہ کے رسول دیکھیں ہاتھ چلا گیا، لیکن میں نے قتل کیا ہے ابو جہل کو. دونوں لڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم نے اپنے تلواروں کو پوچھ لیا؟ کہا کہ نہیں، ابھی خون سے تر ہے. بولے کہ بتاؤ تلوار. دونوں نے تلواریں بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں نے مارا ہے، تم دونوں نے ایک خیر کا کام کیا ہے، تم دونوں نے ایک شیطان کو قتل کیا، دونوں حصے دار ہیں. لیکن اس کے بعد چونکہ وہ صحابی گزر گئے تھے، جن کا ہاتھ نکل گیا تھا، آگے لڑے وفات پا گئے تھے، تو ابو جہل کا پورا سرمایہ یہ صحابی کو دیا گیا جو زندے تھے. اس طریقے سے ابو جہل ختم کر دیا گیا. اب جیسے ابو جہل گرا، مشرکین بدک کر بھاگنے لگے، لیکن مسلمان ان کو چھوڑنے والے نہیں تھے. پرانی دشمنی تھی. کہاں چھوڑ دیں گے؟ میدان میں واپس جائیں گے تم لوگ. دور تک بھگا کے جہاں کہیں بھی گئے کاٹتے رہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کاٹنے سے زیادہ قید کرتے تھے، ہاتھ پیر پکڑ کے قید کرتے تھے. سعد بن معاذ اوپر چھپر سے ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ قید کر رہے ہیں تو ان کے چہرے میں ایک مایوسی طاری ہو گئی، بے قرار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد آپ کیوں بے قرار ہیں؟ تو سعد بن معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک بہترین سنہرا موقع ہاتھ کو آیا. یہ پورے جو ہے سربر آوردہ قریش سرغنے میدان میں جمع ہے. ایسے موقع میں قید کی سوچنی نہیں ہے. ایسے موقع میں جم کر خوب کاٹنا ہے، خوب خون بہانا ہے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے. یہی کرنا چاہیے اللہ کے رسول. سعد بن معاذ کی رائے بالکل صحیح تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی تعریف کی. لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی. دیکھو کفار سے تم لڑنا نہیں چاہتے، میدان میں نہیں جانا چاہتے، لیکن انہوں نے میدان میں کھینچ لیا تم کو. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو یاد رکھ لو، میدان میں ایسا ہو جائے اچھی طریقے سے بہائے خون، اسخنتمو، خون بہائے، خوب بہائیں، اچھی طریقے سے خون بہا کے تم جب تھک جاؤ گے، اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ فدیے لے کر چھوڑے یا پھر مفت میں معاف کر کے چھوڑے. یہ بات کا مسئلہ ہے. لیکن پہلے کرنا کیا ہے؟ خوب خون بہانا ہے، میدان میں نہیں آنا، یہ اصول ہے. لیکن میدان میں جب آ گئے، لڑائی کا معاملہ پیش آ گیا، لڑائی سے آپ دو چار ہو گئے، تو یہ موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے. جم کر خون بہائیے، خون یہاں تک بہائیے کہ کوئی کافر باقی نہ رہے. اس کے بعد جو بھی باقی ہیں وہ اس کے بعد فدیے کا مسئلہ آتا ہے، اس کے بعد چھوڑنے کا مسئلہ آتا ہے، معاف کرنے کا مسئلہ بعد میں آتا ہے. سعد بن معاذ کی رائے بالکل درست تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کی رائے کو اور تقویت دی. اس طریقے سے میرے دوستوں ابو جہل کو قتل کر دیا گیا. جب میدان ٹھنڈا ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، کفار بھاگے، اور ایک بہت بڑی صحابہ کی تعداد ان کے پیچھے لگ گئی، آگے بڑھ کے انہیں عرض کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر بولے کہ کوئی جائے جا کے ابو جہل کی خبر لائے، کوئی جائے جا کے دیکھ چیک کریں کہ ابو جہل ہے یا پھر ختم ہو گیا. اگر نہیں ختم ہو جائیں گے ہم آگے اور دور، اسے پکڑ کر لائیں گے، چھوڑیں گے نہیں اسے. چیک کریں کہ ابو جہل کے معاملہ کیا ہوئے. تو عبداللہ بن مسعود میرے دوستوں یہ شروع کے مسلمان تھے. خفیہ دعوت کا جب دور تھا اس وقت انہوں نے مسلمان ہوئے تھے، اسلام قبول کیا تھا. اور یہ صحابی کی خوبی یہ تھی کہ ان کا قد صرف اتنا ہی تھا، چھوٹے قد کے صحابی تھے، دبلے پتلے آدمی، چھوٹی طبیعت، چھوٹا شریر تھا ان کا. لیکن قرآن سیکھے تو کوئی ان سے سیکھے، کوئی قرات پڑھے تو ان کے پاس پڑھیں، کوئی مسئلہ پوچھے تو ان کے پاس پوچھے. صحابہ میں علامہ ہیں، صحابہ کے درمیان علامہ ہے، وحید الدہر ہے، وہ اوحد الدہر ہے. مسئلہ کوئی ان سے پوچھے، رائے کوئی ان سے پوچھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قرآن سنایا کرتے تھے. بہترین قراء میں سے تھے اور بہترین شاعر تھے اور لمبی مدت تک زندے رہے. تو یہ صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر دیکھو ابو جہل کے معاملات کیا ہوئے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جاتا ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں. وہ گئے، لاشوں کو تلاش کیے، الٹ پلٹ کر رہے ہیں، یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آواز آ رہی ہے جو جھنگوڑ رہی ہے.
आवाज में रोब है, पलट कर देखे तो अबू जहल पड़ा हुआ है, आखिरी सांस ले रहा है। सीधे गए, अब्दुल्ला मसूद कहां थी तलवार ढूंढ के ठाए, सीधे करीब चले गए, जाके देखे कि जिंदा है वो। अब जिंदा है तो 2-3 बात कर लेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि कैसे रहा मामला कैसे रहा? तो देखिए ऐसी हालत में कहता है कि तुम काश्तकारों के अंदर इतनी ताकत, तुमने हमको मार दिया, मुमकिन नहीं है। उसके बाद उसने पूछा कि कौन जीता? अभी अबू जहल को मालूम नहीं, गिर गया था। पूछा कि कौन जीता? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के अफराद जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की जैश लश्कर जीती है, हमको जीत हुई है। तो अबू जहल ने कहा कि नहीं, असल में लड़ाई तुम लोगों ने लड़ी नहीं, कोई दूसरे लड़ रहे थे, जीत तुमको मिल गई है, लेकिन याद रखना अभी तक तुम लोग मुकम्मल नहीं जीते, जबकि पूरे मर गए हैं, सिर्फ एक पड़ा हुआ है। तकब्बुरी इतना देखिए, और ऐसी हालत थी। अब्दुल्ला बिन मसूद बोले कि नहीं, ये जालिम को छोड़ना नहीं है। ये कह गए, सीधे उसके सीने में चढ़ गए। सीने में चढ़ना था, अबू जहल ने कहा, अरे छोटे चरवाहे, तुझे मालूम कहां खड़ा है? तुझे मालूम है तो किस मर्तबे में खड़ा है? तो अबुल हकम अमर बिन हिशाम के सीने में खड़ा है, जो कुरैश का सरदार है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने बस बहुत हो गया जी, सर निकाल दी, डाल के सर उठा लिए, ले गए सीधा आप साहब के पास आए। आगे बल्ला के रसूल देखो ये अबू जहल है। तो आप साहब बोले सर छोड़ो, लाश बताओ, लाश देखना चाहता हूं। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद लेकर गए, जाके बोले कि देखिए अल्लाह के रसूल, यही इसका लाश। तो आप साहब बोले कि फिरऔन हादिल उम्मा, ये उम्मत का फिरऔन है, ये उम्मत का ये अबू जहल फिरऔन है। इस तरीके से अबू जहल को मार दिया गया मेरे दोस्तों। इसके बाद हुआ ये, अब खबर बड़ी तेजी से फैली, और आप साहब का तरीका यह था कि लड़ाई खत्म हो जाए तो मैदान में 3 दिन तक रहते हैं, और उसके बाद लाशों को उठाकर फेंकते हैं। अब आप साहब में किया ये कि मुशरिकीन के लाशों को उठाकर कुएं में फेंके, और लाश उठाने से पहले आप साहब लाशों के पास खड़े हो गए, खड़ कर कहने लगे कि तुम लोग कितने बदतरीन लोग थे। लोग जो मदीने से उन्होंने मुझ पर ईमान लाया, उन्होंने मेरी तस्दीक की, लेकिन तुम लोग झुटलाया। तुम कितने बदतरीन कबीले वाले थे, कितने बदतरीन कुंबे वाले थे, तुम लोगों ने मेरे साथ बदतरीन सुलूक किया। मैं हक कह रहा था, तुम लोगों ने मेरे चेहरे पर कीचड़ उछाला, तुम लोगों ने मुझे अजियत दी, जबकि मेरे दावा यह था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तुमको मान लेना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने अपनी बदतरीन सिफत की सबूत दी, तुम लोग बदतरीन लोग रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा। उसके बाद सहाबा को हुक्म दिया कि इन्हें उठाएं, लेकर जाकर कुएं में फेंक दें। इन्हें उठाया गया, सबको लेकर जाकर कुएं में फेंक दिया गया। मुसलमानों में से सिर्फ 14 लोग मरे थे, लेकिन मुशरिकीन में से 70 लोगों को कत्ल किया गया, और 70 में बड़े बड़े लोग हैं, चीदा सरदार हैं, उम्दा बड़े बड़े सरगने हैं, सबको कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद 70 को कैदी बनाया गया, 70 को कैदी बना गया। इस तरीके से 140 लोगों को जो है जबरदस्त ज़रब लगी, और बकिया लोग भागकर बच गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्हें कुएं में फेंक दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के पास गए, जाकर उधर ठहर गए, ठहर कर सबका नाम लिए, बोले ए अबू जहल, बोले ए उमैया बिन खल्फ, और दूसरे सरदारों के नाम लेते गए, उतबा, रबिया, वलीद, सबका नाम लिए, लेकर बोले कि क्या तुम लोगों को मालूम हो गया कि हक क्या है? अब तुमको पता चल गया कि हक क्या है? इतने में उमर बिन खत्ताब जो बाजू खड़े थे बोले कि अल्लाह के रसूल, आप मुर्दों से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मुर्दे कब का आपकी बात सुनेंगे, ये तो थोड़ी आपकी बात सुनते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर बिन खत्ताब तुमको नहीं मालूम, अब ये बात तुमसे ज्यादा मेरी सुन रहे हैं। अब ये बात इस मौके पर ये लोग तुमसे ज्यादा मेरे अल्फाज और मेरे जुमलों को सुन रहे हैं, ये इब्न खत्ताब तुम जान रखो। तो मेरे दोस्तों, ये वाकया रखे बाज लोग क्या कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, सिर्फ इस दलील की बुनियाद पर। अब जब दलील पर हम गौर करते हैं तो मुर्दे कौन थे? औलिया थे। अब जो मुर्दों को बुलाया गया वो मुर्दे जालिमीन थे। जब जालिमीन जिंदा है, अब जालिमीन को औलिया से जोड़ते हैं, ये कोई दलील है? दलील ऐसी होनी चाहिए। और उसके बाद सरीह उमर बिन खत्ताब ने जब सवाल किया तो मालूम हो गया कि ये चीज एक्सेप्शनल है, मरने के बाद कोई जिंदा आदमी सुना नहीं सकता, ये चीज मुतय्यन और मुकर्रर शुदा है, इसमें दो राय नहीं है, सब जानते हैं। इसीलिए उमर बिन खत्ताब ने जब सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि ये तुम गलत कह रहे हो, मुर्दे सुनते हैं, सुनना चाहिए, सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बोले कि ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, अब सुनते हैं, अल्लाह ने अब इन्हें समाअत दी ताकि हक साबित हो जाए।
اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. تو یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رد کیا تو معلوم ہو گیا کہ مردے دنیا کے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے. یہ وقتی طور پر انہیں سماعت دے دی گئی جس کی وجہ سے وہ سنے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حجت قائم کر دے. یہ واقعہ پیش آیا میرے دوست. اس کے بعد ہوا ہے جو لوگ دوڑے بھاگ کر گئے تو سب سے پہلے ایک صاحب جس کا نام حسیمان بن عمر الخزاعی مشرک تھا. یہ مکے میں بڑی تیزی سے داخل ہوا اور مکے والوں کے لیے یہ رنج اور پرملال خبر تھی. اب مکے میں سب تیار ہو کے گھوڑے ووڑے تیار ہو کے سب کعبے کے پاس ٹھہرے خوشخبری سننے کے لیے. ان کے ہوش و حواس میں بھی یہ بات نہیں تھی, ان کے فرشتے بھی یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اب مشرکین کو قتل کر دیا گیا ہے, مشرکین ہار گئے, یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن جب حسیمان داخل ہوا, داخل ہو کر چلانے لگا, بولا کہ مسلمانوں نے ہم کو جیسے چاہا کترا ہے, جیسے چاہا مارا ہے, ہمارے سردار قتل کر دیے گئے ہیں. لوگوں نے پوچھا ابو جہل کا کیا ہوا؟ حسیمان نے کہا کہ اسے تو قتل کر دیا گیا ہے. ایک دوسرے مشرک کا نام لیا گیا, حسیمان نے کہا اسے بھی مار دیا گیا. تیسرے کا نام دیا گیا, کہا گیا اسے بھی مار دیا گیا. جب بھی سردار کے نام لیتے حسیمان کہتے جا رہا ہے کہ مار دیے گئے, مار دیے گئے, مار دیے گئے. یہاں تک کہ ایک صاحب جن کا نام صفوان بن امیہ تھا, جو کافی بڑی عمر کے تھے, جو میدان میں نہیں گیا تھا, وہ ادھر ہتھی میں بیٹھ کر یہ باتیں سن رہا تھا. صفوان بن امیہ نے کہا کہ حسیمان پاگل ہو گیا ہے, جن کے میدان سے آیا ہے پاگل ہو کر آیا ہے, اس لیے باتیں بک رہا ہے, اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں. اے لوگوں سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کی کیا حالت ہے, میرا نام لے کر پوچھو, معلوم ہو جائے گا حقیقت کیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ تو حسیمان نے کہا بدبختو, وہ تو ادھر بیٹھا ہے, وہ تو میدان میں آیا ہی نہیں, ادھر ہتھی میں بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے. میں ہوش حواس سے کہہ رہا ہوں, یہ پورے بات حقائق ہیں. یہ کہنا تھا. مشرکین کے دلوں میں بجلی کے مانند یہ چیزیں ٹوٹ پڑی اور مشرکین غم زدے ہو گئے اور سب صفیں چھٹ چھٹ کے اپنے اپنے گھر میں داخل ہو گئے. اس وقت ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ابو رافع, وہ مکے میں تھے, غلام تھے. وہ غلام تھے عباس بن عبد المطلب کے, اور عباس بن عبد المطلب اور ان کی بیوی ام الفضل اور ان کے غلام ابو رافع, یہ تین ایسے افراد تھے جو چھپ کر ایمان لا چکے تھے, چھپ کر ایمان لا چکے تھے اور ایمان لانے کے بعد مکے میں رہے, موقع کی تلاش میں رہے کہ موقع ملنے پر مدینہ چلے جائیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے پہلے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں, اب جو مشرکین آ رہے ہیں ان میں ایک ایسی تعداد ہے جو بنو ہاشم سے تعلق ہے, ان کا, میرے خاندان سے ان کا تعلق ہے. اگر تمہیں عباس بن عبد المطلب مل جائے, تمہیں ابو المختری مل جائے, تمہیں فلان مل جائے, تو یاد رکھ لینا انہیں قتل نہیں کرنا, انہیں قتل نہیں کرنا, ان پر تلوار نہیں اٹھانا, انہیں میدان میں کھینچ کر لایا گیا ہے, یہ اپنی مرضی سے نہیں لائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا تو ایک صحابی جن کا نام ابو حذیفہ تھا, جو عتبہ بن ربیعہ کے لڑکے تھے. عتبہ ربیعہ کافر تھا لیکن ابو حذیفہ مسلمان ہو چکے تھے. تو ابو حذیفہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, صحابی تھے لیکن بات سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے لوگ آئے, سب کو ہم مارے, اپنے والد کو مارے, اپنے ماموں کو مارے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بنو ہاشم کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فلاں کو چھوڑ دیں؟ ہرگز ممکن نہیں. میدان میں اگر تلوار کے نیچے آ جائیں گے تو میں ضرور ان پر تلوار چلاؤں گا. جوش میں انہوں نے کہہ دیا, لیکن کبھی کبھار جوش میں بات جو کہتی ہے 100% غلط نکلتی ہے. اس لیے ہوش کو جوش میں آگے بڑھانا ہے, ہوش کو آگے رکھیں, جوش کو پیچھے رکھیں. لیکن صحابی جوش میں انہوں نے کچھ کہہ دیا. اس کے بعد یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, عمر بن خطاب ساتھ رہے, تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول اب حکم دیجئے, ابو حذیفہ کو مار دیتا ہوں, وہ منافق ہو گیا ہے, یہ کیسی بات ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ عباس میرے چچا کے چہرے پر تلوار مارا جائے, میرے بنو ہاشم کے چہرے پر تلوار مارا جائے؟ ان لوگوں نے میرے خاطر 3 سال بھوک و پیاس کو برداشت کیا. شعب بنی طالب میں کسے ساتھ دیا؟ یہی لوگوں نے ساتھ دیا, کفار تھے تب بھی میرے ساتھ رہے, اور اس کے بعد ابو طالب میرے خاندان والے آخری دم تک میری طرفداری کرتے رہے, میری حفاظت کرتے رہے. کیا بنو ہاشم کے لیے خاص مقام نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے اسلام میں بدلہ اچھا بدلہ نہیں ہے؟ کیا انہیں بھی مار دیا جائے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ عباس بن عبد المطلب اور دوسرے چھپ چھپ کے مسلمان ہو گئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار نہیں کیا. یہ چاہتے تھے کہ وہ برملا لوگوں کے سامنے اعلان کریں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو عمر بن خطاب کو غصہ آیا, دوسرے صحابہ کو غصہ آیا, جا کے ابو حذیفہ سے باس پرس کی, انہیں ڈرایا دھمکایا
تو ابو حذیفہ کہتے رہے کہ اس دن کے بعد سے لے کے آج تک مسلسل یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے یہ کتنی بڑی غلطی کر دی، اور یہ سوچ سوچ کے وہ سسکیاں لیتے تھے، رویا کرتے تھے۔ تو اس لیے معلوم ہوا میرے دوستو، بنو ہاشم کے بعض افراد آئے جنہیں کھینچ کر لایا گیا تھا میدان میں، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو عباس بن عبد المطلب کی بیوی جن کا نام ام الفضل تھا اور ان کا غلام جن کا نام ابو رافع تھا، یہ سب مکے میں تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم مکے میں تھے اور میں تیر چھل رہا تھا، ایک کام میں کر رہا تھا، اتنے میں میرے کان میں خبر ملی کہ مشرکین نے مسلمانوں نے مشرکین کو چن لیا ہے، خوب مارا ہے، اور مشرکین بدر کے میدان میں ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آئے ہیں، ہار چکے ہیں۔ ایک بات میرے کان میں پڑی تو میں بہت خوش ہوا۔ ام الفضل جو میری آقا کی بیوی تھی وہ بھی بہت خوش ہوئی، ہم لوگ خوشی تھے لیکن ظاہر نہیں کر سکتے۔ بات چل رہی تھی، اتنے میں ابو لہب داخل ہو گیا، غصے میں تھا، جھنگاڑ رہا تھا، چلا رہا تھا، سیدھے آیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ وہ میرے پیٹ کے طرف اس کی پیٹ دکھا کے بیٹھ گیا، بیٹھ کر بک رہا تھا، بدوا دے رہا تھا۔ اتنے میں ابو سفیان داخل ہو گئے۔ ابو سفیان اس وقت کافر تھے، وہ تو اپنے جو ہے قافلے کو بچا کر چکر کاٹ کر آئے تھے، میدان میں نہیں تھے۔ تو ابو سفیان داخل ہو گیا۔ اب دونوں ابو لہب اور ابو سفیان گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابو لہب نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ جی میں ہوتا تو کچھ اور معاملہ ہوتا، جی میں ہوتا تو کچھ اور ہوتا، میں ہوتا تو پہلے ہار جاتے، جی تھوڑی دیر تھا وہ پہلے ہار جاتے۔ نحوست ساتھ آئے، کیا کرے وہ پہلے سے نحوست ساتھ نحوست لے کر آئے، ہوگا کیا؟ ابھی دیکھیے نحوست کیا ہو رہا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ کیا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا کہ کیا ہوا، کیا بتاؤں میں آپ کو؟ ہم لوگ تلوار رکھے تھے لیکن ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ہمارے لوگوں نے اپنے گردنوں کو ہٹا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جہاں مارنا چاہتے وہاں مار رہے تھے، جیسے کٹ کرنا چاہ رہے تھے ویسے کٹ کر رہے تھے، آدھا کلو اس طرف کبھی اس طرف، جو گرا رہے تھے اپنی مرضی سے کاٹ رہے تھے، یہی ہوا۔ اور اس کے بعد ابو لہب، تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ آئے جو بالکل سفید لباس میں تھے، اصل میں لڑائی انہوں نے لڑی تھی۔ یہ سننا تھا ابو رافع جو چھل رہے تھے، بولے کہ وہ ملائکہ تھے، بولے کہ وہ ملائکہ تھے۔ ابو لہب کو غصہ آیا، بولے کہ ظالم تو ہمارے ساتھ ہے اور ان کی طرفداری کر رہا ہے۔ آگے بڑھا، اس نے ابو رافع کو مارا۔ تب اس لیے نادان نہیں ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے آدمی کو۔ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، مشہور مقولہ ہے، نادان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابو رافع نادانی سے اٹھ کر بولے کہ وہ ملائکہ تھے۔ ابو لہب اب ان پر ٹوٹ پڑا، خوب مکے مارنے لگا، اور اس کے بعد جب مار کر ابو لہب تھک گیا، ام الفضل جو کھڑی تھی وہ بھانس آئی اور ابو لہب کے چہرے میں مارا، بولی کہ اس کا آقا نہیں ہے اس لیے تو اس پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے بعد ابو لہب اٹھ کر چلا گیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ پہلے سے منحوس آدمی تھا، اس کے بعد میں نے بدعا دی، صرف 7 دن، اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہوا۔ 7 دن کے بعد ہوا یہ کہ اسے ایک بیماری لگ گئی جس کا نام اجسا تھا، بیماری لگ گئی جس کا نام اجسا تھا۔ یہ بیماری جب انسان کے جسم میں آ جاتی ہے، جسم بھر پھوڑے نکل آتے ہیں، خون کا دوران رک جاتا ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، آدمی لیکن مرتا نہیں، تڑپتے رہتا ہے، جسم سے کیڑے نکل کر اترتے ہیں، آدمی کے جسم میں پھوڑے نکلتے ہیں، خون اور پیپ نکلتا ہے لیکن مرتا نہیں آدمی۔ انتہائی بدترین مرض تھی۔ اور اس کے بعد سارے عرب میں بات مشہور تھی، اگر کسی کو اجسا آ جائے، وہ اور اس کے خاندان والے کیا ہیں؟ منحوس لوگ ہیں۔ ایسے چنندہ لوگوں کو آتا ہے یہ مرض، جو ہے یہ مرض چنندہ لوگوں کو آتی ہے اور بڑے منحوس لوگوں کو آتی ہے۔ عرب کا خیال تھا، عرب کے خیال کے مطابق ابو لہب کو اس کے بعد اجسا لگ گیا۔ ابو لہب تڑپتا رہا، بدکتا رہا، یہاں تک کہ 7 دن کے بعد وہ مر گیا۔ اب مر گیا تو اس کے خاندان والے اس کی لاش اٹھانا نہیں چاہتے، کوئی قریب جانا نہیں چاہتا، بدبو آ رہی لاش میں، بدبو آ رہی، کوئی اٹھانا نہیں چاہتا۔ اس کے بیٹے آ گئے، دیکھے بولے کہ نہیں اٹھائیں گے، اب چھوڑ دیے، سڑ رہا تھا۔ اس کے بعد قریش جمع ہوئے، بولے کہ بھائی سڑنے مت چھوڑو، گھر میں رہنا ممکن نہیں ہے، بدبو پھیل گئی ہے، لے کے جاؤ اس منحوس کو کہیں پھینکو، تمہارا ہی تو بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو اس کے نوجوان بیٹے تھے انہوں نے سب بھانس لائے اور اس لاش کو دھکے مارتے ہوئے سیدھے جو ہے مکے کے وادی کے باہر لائے اور اس کے بعد ایک گڈھے میں پھینکے اور اس کے بعد پتھر پھینک کے گڈھا بھر دیے۔ اس طریقے سے بڑا ہی ذلیل اور بدترین انجام ہوا ابو لہب کا، اس طریقے سے ابو لہب کا انجام ہوا میرے دوستو۔ اور اس کے بعد مشرکین جب خبر ملی تو مشرکین نے اعلان کر دیا نوحہ نہیں کریں گے۔ نوحہ کیا ہے؟ ماتم مناتے ہیں نا، وپاری جو کہتے ہیں، یہ طریقہ تھا کن کے پاس؟ مشرکین کے پاس، کہ وہ بیٹھ کے نوحہ باری کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نوحہ کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا،
بالوں کو کھولنا, سینوں کو پیٹنا, یہ سب جاہلیت میں سے ہے. مسلمان اسے نہیں کرتے. جب وہ غمزدہ ہے, کوئی وفات پا جائے, غم کریں, لیکن یہ جاہلیت کے کام نہ کریں. لیکن جاہلیت میں یہ چیز اہم تھی, آدمی کا دل جلتا ہے جب تک کہ وہ نوحہ نہ کرے. نوحہ کرے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. تو لیکن مشرکین نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے, دیکھیے گرے تو گرے, مجھے مٹی نہیں لگنا, بولے ہار گئے, سب کچھ ہو گیا, اب نوحہ نہیں کریں گے. کیا بھائی, ہم کمزوری نہیں دکھائیں گے. مسلمان پورے چلے گئے, 25 کے 25 سردار مر گئے, اب کوئی نہیں ہے, کسی کے پاس دم نہیں ہے, اب اکا دکا باز ہے, اب بہت آ رہا ہے, وہاں پر کام تمام ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو بھی ہے کچھ بھی کام نہیں ہے. اب ان کے اتنا ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہم نوحہ نہیں منائیں گے. یہ کہہ کے سب گھر میں خاموش رہے. ایک دلچسپ واقعہ ہوا, وہ یہ ہوا کہ اسود بن عبد المطلب نامی ایک مشرک جو اندھا تھا, اس کے 3 بیٹے میدان میں مارے گئے. 3 مشرک تھے, تینوں کو قتل کر دیا گیا. اب یہ نوحہ منانا چاہتا ہے, اس کا دل ہانڈی بن گیا ہے, ابھر رہا ہے لیکن رو نہیں پا رہا. ممانعت ہے, کوئی نوحہ نہیں منائے گا. ایک گھر میں رات میں بیٹھ کے گنگنا رہا تھا, بک رہا تھا, اتنے میں اسے ایک عورت کی رونے کی آواز سنائی دی. فوراً اپنے غلام کو بھیجا, جا چیک کرو. میں سمجھتا ہوں کہ قریش نے نوحہ منانا جائز قرار دیا ہے. جیسے ہی ہو جائے تو آ کے بتاؤ کہ میں رونا چاہتا ہوں, چیخنا چاہتا ہوں, دل جل رہا ہے, نکالنا چاہتا ہوں پورا. لیکن وہ غلام گئی, واپس آ کے بولی کہ نہیں نہیں, اصل میں عورت کی کوٹنی گم گئی ہے, اس لیے وہ رو رہی ہے. تو اب وہ اس نے کہا, اسود نے کہا کہ یہ عورت کو کیا ہو گیا ہے. شعر, بہترین شعر میں کہا, یہ عورت کو کیا ہو گیا ہے, اونٹنی کے لیے رو رہی ہے, جبکہ ہمارے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے ہیں. میرا بیٹا حارث جو شیروں کا شیر تھا, اسے مار دیے. میرا بیٹا فلان تو بہت بڑا بہادر تھا, اسے بھی مسلمانوں نے مار دیا. یہ کہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے رو رہا تھا. یہ دلچسپ واقعہ. اس کے بعد یہ رونا شروع کیا, اس کے بعد سب مل کے رونے لگے. اب نوحہ سب کے لیے جائز ہوگا, سب گھر میں بیٹھ کے سسکیاں لے رہے, کپڑے اوڑھ رہے, کعبے میں آ رہے, رو رہے ہیں. ایک سلسلہ بہت دن تک جاری رہا. اس کے برعکس مسلمان جنگ کے میدان میں ہے. آپ صاحب ہم 3 دن قیام کیے, مشرکین کو جو سنانا سنا دیے, سب کو لے کر جا کر گڈھے میں پھینک دیے. جو مسلمان قتل ہوئے تھے, جن کی تعداد 14 تھی, انہیں جو ہے دفنایا گیا. اس کے بعد انہیں دفنایا گیا. آپ صاحب ہم 3 دن تک رہے, اور اس کے بعد وہاں سے نکلے تو ایک چھوٹا اختلاف پیش آ گیا. اختلاف کیا تھا؟ مال غنیمت کے تعلق سے. آپ نے دیکھا 3 قسم کے لوگ تھے میدان میں. وہ مسلمان جو لڑ رہے تھے, دوسرے قسم کے مسلمان جو آگے بڑھ کے تعاقب کر رہے تھے, بھگا رہے تھے مشرکین کو, اور تیسرے قسم کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کر رہے تھے, دستے کی شکل میں حفاظت کر رہے تھے. یہ 3 قسم کے مسلمان تھے. لیکن جو میدان میں تھے, انہوں نے لڑائی چھوڑ کے مال غنیمت کو اٹھانا شروع کر دیا. ڈھیر سارا مال غنیمت اٹھایا. تب اختلاف یہ ہو گیا کہ مسلمان جو بھگا رہے تھے واپس آئے, آ کر بولے کہ مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے. یہ مسلمان بولے کہ آپ نے مال غنیمت نہیں اٹھایا, آپ تو صرف کاٹ رہے تھے, آپ مال غنیمت نہیں اٹھائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب بھگائے تو آپ کو فرصت ملی اٹھانے کے لیے, ہم اگر بھگاتے رہے تو فرصت آپ کو کہاں ملتی اٹھانے کے لیے. اور اس کے بعد یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کر رہے تھے, مسلمانوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کر رہے تھے, اس سے بہتر کیا ہے بھائی. تو یہ 3 گروہ میں اختلاف ہو گیا. سب نے کہا کہ مال غنیمت میرا ہے. ایک خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لا کے مال سامنے ڈال دے, بات ختم. اللہ ابھی نے فیصل نہیں سنایا, ابھی آیت نازل نہیں ہوئی, ہم انتظار کریں گے. سب لا کے مال سامنے ڈال دو, یہ کہنا تھا. پسر و چشم, پورے صحابہ اپنا مال لائے. کوئی اور بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں کہ جو ہے اسکیپ کر کے اندر جے چھپا کے اندر 2-3 تلواریں, جیسے جو ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے آتا ہے کہ مال غنیمت جمایا گیا. ان کا طریقہ آیا تھا کہ مال غنیمت رکھتے, آسمان سے بجلی آتی, مال غنیمت کو جلا دیا جاتا. اتنی محنت سے جمع کیے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں, جلا دیا جاتا. اب ہمارے لیے کیا ہے, جو بھی ہے ہاتھ لے لو آپ کے لیے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے سب جمع کیا, یوشع بن نون امیر تھے, مال غنیمت جمع کیا گیا. اب یوشع بن نون دعا کرے, اللہ یہ لے مال غنیمت, اسے قبول کر لے اللہ, ہم نے فلسطین میں سے عمالقہ کو مار کر باہر نکالا. یہ ایک آدمی ہم میں سے 4 کے برابر تھا, لیکن ہم نے انہیں قتل کیا ہے, سب کو باہر نکال دیا. اللہ یہ مال غنیمت ہے, اسے تو قبول کر لے. بجلی نہیں آ رہی ہے, انتظار کر رہے ہیں. بعد میں وحی سے بتایا گیا کہ آپ کے درمیان ایک بدترین خائن ہے. خیانت کیا ہے اس نے, کیا خیانت کیا ہے؟ اس کے پاس ایک بیل کے برابر سر ہے, وہ سونے کا ہے. بیل کا سر سونے کا وہ ہے, لیکن اس نے چھپا لیا ہے, لا کر نہیں دیا ہے. خائن ہے, اسی لیے اللہ سے قبول نہیں کرے گا. جب تک وہ نہیں آئے گا, اسے جو ہے یہ سونے کا سر نہیں چاہیے, اسے واپس لا کے رکھ دے, تب تک جو ہے معاملہ نہیں ہوگا. اس کے بعد یوشع بن نون ٹھہر کے سب کے پاس بیعت لے رہے تھے. یہ ظالم آیا,
ہاتھ لگ گیا، جا کے لکھو جی سر، بولے جا کے وہ سر لایا، رکھا گیا تو آسمان سے بجلی آئی، مال غنیمت قبول کر لیا گیا۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ مال غنیمت جائز ہے، چھوٹی تلوار بھی ملے ٹھا لے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کھجور جو بھی ملے ٹھا لیجیے۔ مال غنیمت کیا ہے میرے دوستوں؟ میدان میں جو لوگ آتے ہیں لڑنے کے لیے اپنے ساتھ زیرہ لاتے ہیں، تلوار لاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، ڈیرا لاتے ہیں، ان کا گھوڑا ہوتا ہے، ان کا اونٹ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں قیمتی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو جب یہ آدمی مار دیا جاتا ہے تو یہ سب اس آدمی کے لیے جس نے مارا ہے، اس آدمی کے لیے جس نے اسے مارا ہے۔ لیکن میدان میں آپ یہ حساب نہیں لگا سکتے کہ کون کسے مارا ہے، اسی لیے اسلام نے ایک فلیٹ قانون سنایا۔ کیا قانون ہے؟ کہ اگر گھوڑ سوار ہے اس کے لیے 3 حصے، اس کے لیے ایک حصہ، اس کے گھوڑے کے لیے 2 حصے، کل ملا کے گھوڑ سوار کے لیے 3 حصے۔ ایک آدمی پیادہ ہے، چل کر لڑ رہا ہے، اس کے لیے صرف ایک حصہ، اس حساب سے تقسیم کی جائے گی مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کے تعلق سے اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب مال غنیمت لا کے ڈال دے، ہم بعد میں فیصلہ سنائیں گے۔ تو مال غنیمت جمع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا، تھوڑا آگے بڑھے، ابن صفرا، وادی ابن صفرا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول۔ لوگ انفال کے تعلق سے پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے انفال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کا 1/5 1/5 نکالے، بولے کہ یہ میرے لیے، اور بقیہ سب مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا۔ اب یہ جو 1/5 ہے اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ جا کے بلڈنگ بن کے یہ سیٹل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا مال وہ اپنے خاندان میں خرچ کرتے ہیں، جیسے ہی مال ملتا ہے وہیں پر خرچ، خلاص اب لے کر جانا نہیں، وہیں پر خرچ کر دیتے۔ اب اس کے آگے آپ دیکھیں گے خیبر میں 4 بستیاں ایک ہی وقت ملی، خیبر، وادی القرا، فدق، یہ بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے باغیچے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفت ہے۔ لڑائی کا اصول یہ ہے کہ میدان میں آپ اترے، آپ کو دیکھ کر دشمن بھاگ جائے، آپ کو دیکھ کر دشمن بھاگ جائے تو وہ علاقے پورے امیر کے لیے، مجاہدین کا اس میں کوئی حصہ نہیں، مجاہدین کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ مجاہدین کے حصہ اس وقت ہے مجاہد جب مٹبھیڑ کرے، لڑے، تلوار اٹھائے، محنت کیے تو اس وقت تقسیم ہوگا۔ اگر مجاہد نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی لشکر اتری، لشکر کو دیکھ کے وہ لوگوں کے پتے پانی ہو گئے، دوڑ کر بھاگ گئے، تو وہ علاقے مفت میں آ جائیں گے، یہ پورا امیر کا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 بڑے بڑے بستیاں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا رویہ وہی رہا، وہی طرز رہا، وہی ڈھنگ رہا، وہی جود و سخا، وہی اللہ کے راہ میں صدقہ، سب کچھ وہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، اکنامیکل چینجز آ گئے، اس کے بعد کیا ہے، گھر بن کے، بلڈنگ بن کے، ایسے نہیں تھے، ایسے ہی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 1/5 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں تقسیم کرتے، اپنے بیویوں کے لیے کچھ اٹھا لیتے اور سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ مال غنیمت کا مسئلہ ختم ہوا، آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا آگے بڑھے، اس کے بعد بلائے عبداللہ بن رواحہ کو بلائے، اس کے بعد زید بن حارثہ کو بولے جاؤ مدینے میں خبر سنا دو۔ جو مدینے میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، جا کے خبر سنا دو۔ اب مدینے میں ہوا کیا ہے، اب یہود دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان گئے ہیں، خبر آ رہی ہے کہ بہت بڑی لشکر کے خلاف مسلمان نبرد آزما ہوئے، اب یہود یہ سمجھ گئے کہ واپس نہیں جائیں گے۔ عبداللہ بن سلول خوش ہو گیا، بولا کہ اب پھر وہ بادشاہ مجھے واپس آنے والی ہے، خوش ہو گیا تھا۔ اب یہ افواہیں انہوں نے پھیلا دی کہ مسلمان ہار گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا، تو مسلمان بہت پریشان تھے۔ اسامہ بن زید تھے، عثمان بن ابی عفان تھے، اسعد بن زرارہ، اسید بن حضیر، بڑے بڑے صحابہ مدینے میں رہ چکے، گئے نہیں تھے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے، خبر کے تاک میں دور دور تک جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلائے، بولے کہ جا کے فوراً خبر سنا دو۔ تو دونوں بڑی تیزی سے مدینے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے کہا کہ تم میری اونٹنی لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے، جس پر بیٹھ کے مدینے میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو لے لو، اس میں بیٹھ کر جا کر خوشخبری سناؤ۔ لیکن منافقین جو ہمیشہ الٹا سمجھتے ہیں، سبجیکٹ الٹا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی دیکھے تو بولے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، اس لیے زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ کر آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یقین طور پر قتل کر دیے گئے۔ یہ بات پھیلا دیے، لیکن لوگ آگے بڑھے، زید بن حارثہ کو روکے، بولے کہ ہوا کیا؟ تو زید بن حارثہ ہنس کر تکبیر کی آواز کو گونجے اور اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیت دی ہے، مسلمان جیت گئے ہیں، ہم نے مشرکین کو مار دیا ہے، ہم نے کفار کے سرغنوں کو قتل کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں جیت دی ہے۔ یہ کہنا تھا، مدینے کی پوری وادی، مدینے کی پوری زمین تکبیر اور تحلیل سے گونج اٹھی، سب تکبیر کہنے لگے اور منافقین کے چہرے
کالے پڑ گئے اور یہود بولے کہ دیکھیں چلے گئے، یہ گھروں میں داخل ہو گئے. ایک چاہے جو بھی ہو جائے آسمان سے فرشتہ آ کے بھی بولے مطمئن نہیں ہوں گے. جی یہ 1000 سال بھی زمین میں رہ لے اب بیچ نہ آئے، اب بھی رہیں گے نا. جی یہ سوچنے والی قوم ہے یہود. تو دیکھے اتنی بڑی خوشخبری، لیکن پھر جو ہے گھروں میں داخل ہوئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اب اس کے بعد مسئلہ آیا قیدیوں کا. اب مسلمانوں کے پاس 70 قیدیاں ہیں مشرکین کی، ان کا کیا کیا جائے؟ انہیں قید کر کے ساتھ لایا گیا، مدینے تک آ گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے تعلق سے گفتگو کیے، مختلف رائے سامنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مدینے میں جا کے اس کے تعلق سے فیصلہ کریں گے، مدینے تک یہ فیصلہ ہم ملتوی کرتے ہیں. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بعض صحابہ مدینے سے نکل کر راستے میں آ کے ملاقات کیے، مبارکباد دی، خوش آمدید سنائی اور بتایا کہ اللہ کے رسول آپ یقین جان لیجئے اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ بہترین موقع ہے، ہم کو آتا تو ہم ضرور آتے اللہ کے رسول، لیکن ہم کو خبر نہیں تھی، ہم نہیں جانتے تھے. اگر ہم کو معلوم ہوتا تو ہم ضرور آپ کے پاس آ کر لڑتے. یہ کہنے والے اسید بن حضیر تھے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو، تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو. اگر تمہیں موقع دیا جاتا تم اپنی مردانگی ثابت کرتے، اپنے ایمان کے نقوص ثابت کرتے. کہتے جا رہے تھے. اور جب لوگ مبارکباد دیتے رہے تو قیدیوں میں سے آگے چل کے صحابی بنے جن کا نام سلمہ بن سلامہ تھا. ان کو غصہ گیا، بولے کہ ان لوگوں کیوں مبارکباد دے رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. یہ لوگ کہاں لڑے؟ اصل یہ لوگوں نے لڑا ہی نہیں ہے. لڑنے والے کچھ اور ہیں. اے لوگوں سنو میری بات، لڑنے والے کچھ اور ہیں جو سفید چٹے تھے، بزرگ ہستیاں تھی جن کے پاس تلواریں تھی، سفید گھوڑوں میں تھے، انہوں نے لڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے، بولے کہ خاموش رہ جاؤ بھائی، جی ہم تو جیت گئے، اب تم کو ختم کر دیے، آپ لوگ خاموش رہ جاؤ. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کر دیے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے. قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا، رائے مشورہ ہوا. انشاءاللہ ہم کل کے مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.